یہ سفر ہے کوہ جانا، یہ سفر ہے کوہ جانا، محبوب کی گلی کی طرف یہ سفر ہے، یہ سفر ہے کوہ جانا۔ تو کیسے؟ قدم قدم بلائیں، قدم قدم بلائیں نہیں جی، کدی بدر ہے کدی احد ہے۔ میدان احد ابو عامر پہلے حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ راہب کہلاتا تھا، اپنے آپ کو بڑا نیک صوفی، لیکن جب رسول اللہ کی مخالفت میں آیا تو حضور نے خود اس کو فاسق فرمایا۔ ایک گلاں ممبر تے ہوندیاں نا، تو پھر وہ مائی والے کوڑے والی گل کسی نہیں سی کرنی۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا تو فاسق ہے، تو بدکار ہے۔ حضور نے اس کا نام پھر راہب کے بجائے فاسق رکھا۔ تو پھر یہ آپ عجیب بات ہے نا، امتحان کا یہ سفر ہے کوہ جانا، قدم قدم بلائیں۔ میدان احد حضرت حنظلہ حضور دی طرفوں کھڑے سن، تے ابو عامر پیو جڑا وہ کافراں دی طرف آیا کھڑا سی۔ تے حضرت ابو حذیفہ عتبہ دے پترن میدان بدر قتل ہو گیا عتبہ، تے شیبہ بڑے بڑے اسلام دے دشمن۔ حضور نے فرمایا انہاں دے پیراں 'چ رسی پاؤ، اے جتنے مر گئے ابو جال تے عتبہ تے شیبہ، انہاں سارے دے پیراں 'چ رسی پاؤ، تے جڑا ویران کنواں ہے نا انہاں نو گھسیٹ کے رسیاں نال وچ سٹو۔ جدوں حضرت ابو حذیفہ نے ویکھیا نا اپنے پیو عتبہ دی لتاں وچ رسی پائی، صحابہ تے چھکی جا رہے ہیں جویں مردار نو چھکیا جاندا، تے آپ انج کر کے ویکھن لگے۔ رسول اللہ یہ منظر ویکھ رہے سن۔ حضور نے فرمایا دے باپ دے لاش روک دیو۔ حضرت ابو حذیفہ نو حضور نے خود بلا لیا، فرمایا تانوں اپنے پیو دے مرن دا افسوس ہے؟ انہاں نو عیسائیاں دی گستاخ عورتیں بارے حمایتاں، اتنے تے پیو دے بارے حضور برداشت نہ کر سکے، صرف انہیں انج ویکھیا تے حضور دے گستاخاں نال لوگ کھڑے ہوندے، حضور دے گستاخاں نال کھڑے ہو کے پھر ساڈے خلاف گلاں کردے ہے جی مولوی کتوں آ گیا جی، مولویاں نو پتہ ہی کوئی نہیں، دین کوئی نہیں۔ پھر اساں تے جڑا دین پڑھیا ہو تا اے وے کہ پیو قتل ہو جائے بدر وچ تے صحابی ہون تے انج ویکھن تے حضور فرمان روک دیو، تو بلا کے پوچھن تینوں اپنے پیو دے مرن دا افسوس ہے؟ عرض کیتی نہیں حضور اے تے کلمہ جو پڑھ لیا، ہن افسوس کدا ہونا ہے؟ ہن کدا افسوس ہے پیو؟ فرمایا انج ویکھیا کیوں ہے؟ پھر تو کی سمجھنا اتنا حساس دربار ہے ہو، اتنے تو آواز اچھی ہوئے بندہ کافر ہو جاندہ، تے تو گستاخاں نال کھڑے ہو کے پھر بھی عاشق رسول ہیں؟ پھر تو جڑا ختم نبوت دے ڈاکوؤں نو ووٹ دے کے پھر بھی تو عاشق رسول ہے؟ اقبال کہنا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ کہ حرم کیوں خالی ہویا۔ یہ پوچھو اپنے جا کے دل کو ضرور پوچھنا کہ حرم کیوں خالی ہویا، مسیتاں دیاں صفاں کیوں ٹوٹیاں، ہاں جی قرآن رمضان وچ کیوں سنان تے پابندیاں لگیاں، مسجداں دے جناب وضو خانے کیوں بند ہوئے، اماماں نو ہتھ کڑیاں کیوں لگیاں، اماماں نو گریبان کیوں پکڑیا مسلے تے بیٹھے ہیں، جرم سی نماز پڑھان لگا سی امام۔ ہاں اقبال کہندا تو اپنے دل سے پوچھ، ملا کو تو پوچھے تو پھر تو کہنا ہے جو مولوی بخشے گئے تو اسی پہلے بخشیا جانا، تو اپنے دل کو پوچھے سارا مسئلہ کیوں ہویا۔ جدو اینج ویکھیا نا تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ، انہوں نے کہا کیوں تسی ویکھیا؟ عرض کی تھی حضور میں نے مرن دا افسوس کوئی نہیں، میں تے مارن وچ خود شریک سی، میں نے مرن دا افسوس نہیں۔ فرمایا پھر ویکھیا کیوں ہے؟ عرض کی تھی حضور میرا پیو بڑا عقل مند سی، بڑا دانا سی، تے میری یہ آرزو سی صدا کہ ادی دانائی کدی نہ کدی چھک کے تواڈے دربار تک انہوں لے آوے اور ایک کلمہ پڑھ جائے۔ میرے دل دی یہ بڑی آرزو سی کہ بڑا دانا ہے، سمجھ جائے گا کہ اب ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، مجھے حضور کی غلامی کرنی پڑے گی، لیکن آج جب مر گیا نا تو میں اظہار افسوس کر رہا ہوں تیری اپنے باپ کی دانائی پر، اور تیری دانائی پھر کس کام دی یہ در رسول تی بھی نہ لے آئی تیرے۔ یہ اتنا نازک دربار ہے، اسی انہاں دیاں ہی گلاں 24 گھنٹے کرنے ہاں تے اپنے آپ نو بالکل کلمہ شریف پڑھن تو بعد پھر گل مک جاندی۔ ترجمان نبی جدوں اتنا بڑا نقصان ہویا نا میدان احد وچ، 70 صحابہ شہید ہو گئے، پھر زخمی ہو گئے، پھر 70 زخم ایک ایک نو لگ گئے، پھر حضرت ام عامر دے ابا جی بھی شہید ہو گئے، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، حضرت ام عمارہ نو 10 زخم لگ گئے، عورتوں بھی یہ صورتحال بن گئی۔ تے پھر مدینہ پاک اتنا منافقہ تے یہودیاں نے مل کے نا پھر خوشیاں کی تھی، جتھے بہندے سن کہندے انہوں پتہ لگیا، ہون پتہ لگیا، ہون پتہ لگیا انہوں نے کی ہوا ہے، ہون سمجھ آئی۔
جدوں حضرت عمر تک گل بڑی توجہ والی، حضرت عمر تک جدوں یہ گل پہنچی نا تے حضرت عمر حضور کول چلے گئے، عرض کی حضور اجازت ہوئے تو میں اپنی تلوار نہ جنہ جنہ گلاں کیتیاں میں دوڑ لانا، میں نے ترجمان نبی، ہاں ترجمان نبی، فرمایا نہیں عمر ایک وقت آنے والا ہے سارے نوں اسی پوچھ لواں گے، ذرا چپ کر آ جا جی نے انہوں نے کچھ نہیں کہنا۔ ایک وقت پھر آیا، پھر حضور نے منافقاں نوں مسیتیوں کڑے اخرج فلان ابن فلان، چلا فلاں فلاں دے پترا میری مسیتیوں نکل۔ پھر اللہ نے بھی قرآن وچ فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، پہلے تو کٹھے رہتے تھے نا، اللہ نے فرمایا اب اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے جب منافق میرے نبی کو چھوڑ کر واپس آ گئے، اب اللہ خبیث اور طیب کو کٹھا نہیں رہنے دے گا۔ کیوں جی؟ اب ما کان اللہ، کہہ دی آپ نے خبیث کہہ دیا، میں نے کہا خبیث تو قرآن کا لفظ ہے، یہ نہیں پڑھا تو قرآن پڑھ۔ ہاں جی اسی واسطے تھا اقبال کہتا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ انہاں سرمایہ ہی اکٹھا کرنا ہے وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کہتی ہے جی، انہاں سرمایہ ہی اکٹھا کرنا ہے، چاہے وہ کرونے چ نام ہی ہوئے تو پیسے واسطے نہ بندہ کرونے چ پا دینا ہے، انہاں سرمایہ اکٹھا کرنا ہے۔ ہاں جی باویں کوئی دمے دا مریض ہوئے تو انہوں بھی وچ پا دیو۔ اقبال کہتا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل ہے، اتھے جے تسی لوکاں دے ساڈے جدوں گستاخ رسول دی واری آوے تو پھر تسی کہندے ہو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، تو جب کرونا کی خاطر تم انسانوں کو مار رہے تھے اس وقت یہ آیت تمہیں یاد نہیں آئی؟ کہ مسلمان دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، دل کو پوچھنا تو مجھے گستاخ رسول دیاں اتنی حمایتیں کر دے رہے ہو، نہیں جی ایک انسان کا قتل، دیکھو نا کسی پر یہ الزام لگا دینا وہ گستاخ رسول ہے، وہ بندہ مر جانا، اس کا پوری تو انسانیت، وہ آیتیں جو پڑھتے ہو من اجل ذالک کتبنا انہ من قتل نفسا بغیر نفس قتل الناس جميعا، ساری اے تے ایت ہی قابیل تے حابیل دے بارے اللہ نے نازل کی تھی، یہ تے بنی اسرائیل دے بارے ایت سی، چلو جیسی یہ بھی مان لیندے ہیں تو آٹی گل بھائی ٹھیک ہے گل، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل، لیکن آگے کیا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ یہ جو اللہ رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اللہ رسول سے تم جنگ نہیں کر رہے، 72 سال سود کھا رہے ہو، تمہاری سزا بھی قرآن نے بیان کی ہے، وہ بھی پڑھ کر سناؤ نا۔ کیوں جی؟ جو فساد چاہتے ہیں، فساد اس سے بڑا کیا ہے کہ گستاخان رسول کی حمایت کرنا، اس سے بڑا کیا کائنات میں فساد ہے کہ سملی مسلمانوں کی اور ڈاکہ ختم نبوت پر پڑ جائے۔ کیوں جی؟ فسادیوں کا تو ہمیں ہمارے بارے میں کہتے ہو فسادی ہے، ہاں جی ہمارے بارے میں فسادی ہے تو وہ ہے جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا۔ ہاں جی وہ فسادی نہیں جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے فیض آباد میں 8 شہید دے کر آئے، 12,000 شل کھا کر آئے، وہ فسادیے نہیں، فسادیے تو وہ ہیں جنہوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا، وہ فسادیے نہیں تھے جو 60 لاکھ اس کے جنازے میں چلے گئے۔